غالباً ایک نئی بات ہے جو پہلی مرتبہ ہم عرض کر رہے ہیں، لیکن اس کا تجزیہ کرو، کوئی وقت نکال کے سر سید کی جو کلیات ہیں انہیں پڑھنا چاہیے۔ 17 جلدوں میں ہیں اور ان جلدوں میں اضافہ ہے 2 اور ہیں ان کے مکتوبات، تو 19 جلدیں ہو گئیں۔ ان 19 جلدوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے آدمی پڑھے، تب جا کر کچھ سمجھ میں آئے کہ سر سید نے کیا کیا اور وہ کس خبث میں مبتلا ہو گئے تھے، اور صلاحیتیں کیسے برباد ہوتی ہیں۔ پہلے بھی قصہ سنایا تھا کہ ہارون الرشید کو اطلاع ملی کہ ایک آدمی آیا ہے اور وہ آپ کے سامنے اپنے کرتب دکھانا چاہتا ہے، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ تو آدمی آیا اور اس نے ایک سوئی پھینکی، سوئی زمین میں گڑ گئی۔ اس نے دوسری سوئی پھینکی اور وہ سوئی کی نوک پہلی سوئی کے سوراخ میں جا کر اٹک گئی، ناکے میں۔ جیسے تیسری سوئی پھینکی وہ دوسری میں اٹک گئی، چوتھی تیسری میں اٹک گئی۔ تو اس نے کئی سوئیاں پھینکی اور ایک چیز دکھائی، تو لوگ حیران ہوئے، خوش ہوئے۔ تو انہوں نے اسے 9-10 درہم کتنے تھے اشارہ کیا اور پھینکے اور کہا لے لو۔ یہ جو انہوں نے پھینکے اور اسے کہا کہ لے لو، تو وہ ایک ایسا انداز تھا جس میں حقارت پائی جاتی تھی۔ اس شخص نے جسے اللہ نے اتنی بڑی حکومت دی تھی، یہ رویہ اس لیے اختیار کیا کہ وہ بتانا چاہتا تھا کہ اللہ نے تمہیں اتنی بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں اور تم سوائے تماشے کرنے کے کر کیا رہے ہو۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہوتی ہیں وہ بازیگروں کے کام کرنے لگیں، میراثیوں جیسے کام کرنے لگیں، اور پھر قیادت بھی انہیں میسر آ جائے، تو خود سوچو کہ اس قوم کی تباہی میں کیا کسر باقی رہ جائے۔ جہاں دین سکھانے کے لیے ایکٹریسز ہوں اور جہاں درس قرآن ایسے لوگ دینے لگیں اور دین کے سمجھنے کا دعویٰ وہ کرنے لگیں جنہیں سرے سے دین سے تعلق ہی کبھی زندگی بھر نہیں رہا، تو اس قوم کی تباہی میں کیا کمی باقی رہے۔